حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار جناب ابو طالب ہیں، جبکہ والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت اسد ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار جناب ابو طالب کا اسم گرامی عبد مناف ہے اور جناب ابو طالب کے والد جناب عبد المطلب ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ اوراق میں بیان ہوا، جناب ابو طالب رشتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اس جہان فانی سے کوچ فرما چکے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کے وقت ہی یتیم تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی ذمہ داری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے سپرد تھی، اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک محض 6 برس تھی، حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا بھی اس جہان فانی سے کوچ فرما گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اب جناب عبد المطلب کے ناتواں کندھوں پر آن پڑی تھی، جو پہلے ہی اپنے ہر دل عزیز بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے وصال پر اکثر رنج و غم میں مبتلا رہتے تھے، اور اب ان کے ہر دل عزیز بیٹے کی بیوی ان کے پوتے کو تنہا چھوڑ کر اس جہان فانی سے کوچ کر چکی تھیں۔ جناب عبد المطلب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، مگر قضائے خداوندی سے ان کی بھی موت کا پروانہ جاری ہو گیا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک محض 8 برس تھی، وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ جناب عبد المطلب نے اپنے فرزند جناب ابو طالب کو بلایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ان کے سپرد کرتے ہوئے نصیحت کی کہ وہ اپنے بھتیجے کی تربیت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑیں گے۔ یہ فرما کر جناب عبد المطلب نے اپنی روح مال کے حقیقی کے سپرد کر دی۔ جناب ابو طالب نے اپنے والد کی نصیحت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت اور پرورش میں کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہ رہنے دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 8 برس تھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کی آغوش شفقت میں آئے، اور جب جناب ابو طالب کا وصال ہوا اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 برس تھی۔ کتب سیر میں منقول ہے، جناب ابو طالب بغرض تجارت ملک شام کی جانب عازم سفر ہوئے، تو اس سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور جناب ابو طالب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی گوارا نہ تھی۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک محض 10 برس تھی جب یہ قافلہ ملک شام کی حدود میں پہنچا، تو اس قافلے نے ملک شام کے نواح میں ایک جگہ قیام کیا۔ اس جگہ اب جناب ابو طالب کی ملاقات ایک راہب جس کا نام بحیرہ تھا اس سے ہوئی۔ اس راہب نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ عنقریب منصب رسالت پر فائز ہوں گے، چنانچہ اس نے جناب ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو لے کر فوراً واپس لوٹ جائیں اور اس بچے کو یہود و نصارہ سے حت الوصا بچائیں کہ اگر وہ اس بچے کو پہچان گئے تو وہ اس بچے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں گے۔ جناب ابو طالب نے اس راہب کی بات سنی تو اپنا سامان تجارت دیگر قافلے والوں کے سپرد کر کے خود واپس مکہ مکرمہ لوٹ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امور میں جناب ابو طالب سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور جب ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کے متعلق سنا تو اپنا سامان تجارت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کا ارادہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامان تجارت کو ملک شام لے جانے کے متعلق بھی جناب ابو طالب سے مشورہ کیا، اور جناب ابو طالب کے کہنے پر ہی سامان تجارت ملک شام لے جانے کے لیے تیار ہوئے۔ پھر جب ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب نکاح کا پیغام بھیجا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام سے متعلق بھی جناب ابو طالب سے مشورہ کیا، اور پھر جناب ابو طالب کی ترغیب پر ہی
ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے ہی پڑھایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی سے ہی اہل مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا 40واں سال شروع ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع جبل حرا کے ایک غار میں جانے لگے جو تاریخ میں غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن اس غار میں تنہا رہتے اور عبادت خداوندی میں مصروف رہتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دوران کھانے پینے کی اشیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس غار میں پہنچاتی تھیں۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب میں دیکھتے اس کی تعبیر فوراً ظاہر ہو جاتی تھی۔ غار حرا میں عبادت کے انہی دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے ساتھ لرزہ طاری ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں گھر تشریف لائے اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ کچھ دیر بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کپکپی ختم ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہا نے ان سے وجہ دریافت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے کی آمد کا ذکر کیا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسوا نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غربا اور نداروں کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں اور حق کے لیے تمام صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس منصب کے لیے چنا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں امید رکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو جناب ابو طالب جو کہ مکہ مکرمہ کے معززین میں شمار ہوتے تھے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور حمایت کی اور ہر مشکل گھڑی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ مشرکین مکہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو جناب ابو طالب بھی ان مظالم کا نشانہ بنے۔ جناب ابو طالب نے اگرچہ اسلام قبول نہ کیا تھا مگر ہر موقع پر اپنے یتیم بچے کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب مشرکین مکہ کا ایک وفد جناب ابو طالب کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، اس کے بدلے اسے جتنا بھی مال چاہیے ہم دیں گے، وہ جس عورت سے کہیں گے ہم اس کا نکاح کریں گے۔ جناب ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور انہیں مشرکین مکہ کے مطالبے سے آگاہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب سے فرمایا چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھتے ہیں تو میں پھر بھی حق بات کہوں گا اور گواہی دوں گا کہ اللہ عز و جل ایک ہے اور اللہ عز و جل نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ جناب ابو طالب نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو کہا تم حق کے ساتھ رہو اور میں تمہارا ساتھ دوں گا خواہ کتنی بھی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ بست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں برس جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ دین اسلام روز روز ترقی کرتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور پھر حضرت سیدنا حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم جیسے ان کے بہادر اسلام قبول کر چکے ہیں
تو ان کے مظالم میں اضافہ شروع ہو گیا۔ قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان والوں سمیت ایک گھاٹی میں محصور کر دیا جو تاریخ میں شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے۔ قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا پانی بند کر دیا اور انہیں کھانے کے لیے کوئی خوراک میسر نہ تھی۔ قریش نے بنو ہاشم کے لیے کڑی شرائط رکھیں۔ بنی ہاشم کے خاندان میں کوئی شادی نہیں کرے گا، بنی ہاشم کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں کی جائے گی، کوئی شخص ان کے ساتھ باہمی تعلق یا ملاقات یا بات چیت نہیں کرے گا، کوئی شخص ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان لے کر نہیں جائے گا۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو تحریر کیا اور اس معاہدے پر قریش کے تمام سرداروں نے دستخط کیے اور اس معاہدے کو خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ جناب ابو طالب کو مجبوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان کے دیگر افراد کو لے کر مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ایک پہاڑ کی گھاٹی میں پناہ لینی پڑی جو بعد میں شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اور چچا جناب ابو طالب بھی تھے۔